अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैदा ख़ान के साथ आप सुन रहे हैं सुनहरी मोती प्रोग्राम रमज़ान रेडियो वोव से। उम्मीद करती हूँ सब मेरे बहन भाई खैरियत से हैं। और आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे और आपका जितना दिन गुज़र चुके हैं अच्छे गुज़र चुके हैं और अल्लाह आने वाले दिन भी आप सब के लिए अच्छे लेके आए। हमने सूरह रहमान की ये जो शुरू की थी कि हम इसको गौर और फ़िक्र करें इसके ऊपर। आइए देखते हैं हम आया नंबर 29 से, लेकिन ऐसे आया नंबर 29 को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी तिलावत सुन लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आते हैं आया 29 से हम शुरू करेंगे। استقيموا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کون کون سی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بار بار یہ سوال اللہ تعالیٰ ہم سے سورہ رحمان میں کرتے ہیں، بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے اور 31 دفعہ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْہَا فان، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیے آگے جو ہے ہم سے سوال ہے اور ہم اس کو جو آیا نمبر 29 ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے۔ یہ مطلب کون ہے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جو آسمانوں میں کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں وہ مانگتے ہیں اللہ سے، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ان کو اپنے لیے نہیں کچھ چاہیے، فرشتے اپنے لیے نہیں کرتے، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور فرشتوں کے علاوہ زمین پر جو بھی ہے، جو بھی چیز ہے، پودے ہو گئے، جانور، یہ صرف کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ باقی دیکھیے باقی بھی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، اور جس طرح وہ دعائیں مانگتے ہیں اسی طرح وہ بددعائیں بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی یعنی ایک جانور کو اگر کوئی انسان ظلم کرے یا کوئی پودا جو ہے وہ ایسے کاٹے، وہ آپ کو پتہ ہے درخت بھی جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے جو آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں تسبیح کرتی ہیں، یہ تسبیح کر رہی ہیں۔ ان کے سجدے کا بھی ذکر آیا ہے، ان کے تسبیح کا بھی ذکر آیا ہے، ان کی دعاؤں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ ہمیں بھی اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی تسبیح کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ ہی سے دعا کرنی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دوڑتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل معاملہ آتا تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نفل ادا کرتے۔ ایک بات ہم بھول جاتے ہیں اور اس بات کو یاد کرانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو ہیں اللہ ہی کے محتاج ہیں۔
ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس انسان کو خوش کر لیں، اس انسان کے لیے یہ کام کر لیں تو تبھی میرا کام جو ہے آگے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے، انسانوں کو خوش کر کے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے در کے سوالی ہمیں بننا ہے۔ کلو یومن ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، تو انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات میں ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے۔ اگر آج کوئی فقیر ہے تو ضروری نہیں وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، اگر وہ کوئی امیر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی امیر رہے گا، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج کسی کے پاس صحت ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ امید نہ کھوئے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری دعائیں سنی نہیں گئی تو کوئی بات نہیں، کل سنی جائیں گی، آخرت کے لیے کچھ ہماری سیو ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر روز جو ہے ایک نئی شان سے نئی شان لے کے رکھتے ہیں اللہ، ہر روز وہ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر آتا ہے کہ آیا نمبر ہماری جو ہے 30 پہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنو انسان۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے غور و فکر کرنے والی ہیں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے جب بھی کوئی پریشانی آئے اس کو کس طرح، کس کے پاس لے کے جانا چاہیے، کس کے آگے رونا چاہیے، کس کے آگے سجدے کرنے چاہیے، کس کے آگے فریاد کرنی چاہیے۔ فریاد کر کے، سجدہ کر کے، ٹھیک ہے، انسان اللہ نے ہمارے لیے وسیلہ بنائے ہیں، وہ یہ انسان جو آگے پیچھے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کی خوشی بانٹنے کے لیے ہیں، لیکن ان خوشیوں کو بانٹتے ہوئے، ان دکھوں کو شیئر کرتے ہوئے، ہم اس مالک کو، اس رازق کو، اس خالق کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں کوئی خوشی شیئر کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی غم آتا ہے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے فریاد کریں، دعا کریں، اور اس کے بعد اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے اس سے جو اللہ نے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ آپ خود دیکھنا اس میں رحمت اور برکت کیسے آتی ہے، اور کس طرح انسان کو ان سارے لوگوں سے، ان سارے رشتوں سے فائدے ہی فائدے آتے ہیں۔ ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ کبھی کسی غلطی سے، کبھی کسی چیز سے، کوئی سختی سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے مجھے حاصل کیا ہوا ہے، ہم ہمیشہ رونا تونا لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ہے۔ یہ اپنا ایٹیٹیوڈ ہمیں چینج کرنا ہے، ہر چیز میں اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جیسے جیسے آپ کے گمان ہوگا ایسا ایسا ہی آپ کے عمل بھی ہوں گے اور آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا۔ گمان اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اگر گمان برا ہے تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہاں سے دیکھیے، یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پر بھروسہ کرو، انسانوں کو رازق نہ سمجھو، اللہ کو سمجھو۔ انسان آنی جانی چیز ہے، مال آنی جانی چیز ہے، باقی سب نعمتیں آنی جانی ہیں۔ بھروسہ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے، تو وہ اگر ہم انسانوں کے ساتھ کریں گے تو ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہیں اپنے ان مقصد پہ پہنچ سکتے، ان جو ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھروسہ اس پر کرو جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ جب انسان نعمتوں کو پاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ وہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ نعمت چھن جاتی ہے۔
دیکھیے انسان کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، مال و دولت چلی جاتی ہے، انسانوں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس تبدیلی سے باہر ہے، تو اس لیے سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ تعلق۔ ہر چیز آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن وہ وہاں ہی ہے، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو جو اس چیز میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، اس کا تعلق مضبوط کر لیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ نعمتوں کو پار کر نعمتیں دینے والوں کو نہ بھولیں۔ ہم انسان کمزور ہیں، جو سامنے چیزیں ہیں نظر آتی، ہم انہی میں گر جاتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اپنے دیکھیے ہمیں زیادہ دور نہیں دیکھنا ہے، اپنے دل کا ہی حال دیکھیے، دل کا حال دیکھیں، صبح کیسے ہوتا ہے، شام کو کیسے ہوتا ہے، کبھی دل جو ہے اداس ہو جاتا ہے، کبھی دل خوش ہو جاتا ہے، کبھی دل گھبرا جاتا ہے، کبھی دل جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے ہمارے زندگی کے معاملے بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ جنوں اور انسانوں کے گروہ، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، عنقریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ کریں گے، یعنی پوری طرح حساب ہوگا۔ یہاں پر حساب کی شدت پر بات ہو رہی ہے۔ ایھا الثقلین، اے دو جو بوجھ، زمین کے دو بوجھ۔ وہ دو بوجھ کون ہیں اس زمین پہ؟ دیکھیے ہم اکیلے نہیں رہتے، پہلے بھی بات ہوئی تھی، یہاں پہ جن اور انسان، یہ ہم دونوں جو ہیں یہاں پہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انسان۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہو تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اے جنوں کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ۔ ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ان اس بات کی کہ تنفذو تم نکل جاؤ۔ اب یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں سے نکل جاؤ؟ من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے۔ فانفذو، تو نکل بھاگو، نکل کے دیکھو، لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکتے، الا سلطان، مگر زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ دیکھیے جب تک اللہ کے اذن نہ ہوں، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو فرشتے روحیں نکال کر کہاں لے کر جاتی ہیں؟ آسمانوں پہ لے کر جاتی ہیں۔ تو وہ کیسے لے کر جا سکتی ہیں اگر اللہ کے اذن نہ ہو؟ اللہ کے اذن سے ہی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ہمیں ویزا چاہیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زمین کی سرحد پار کر کے آسمان کی سرحد میں جانے کے لیے
ویزا چاہیے، اور یہ ویزا اللہ سے ملے گا جب تک وہاں سے کوئی اذن نہ ملے کوئی ایسے نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ اگر نہ چاہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں اس بات کا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے انسان، تمہارے کام کرنے کی کچھ حدود ہیں، لمٹس ہیں۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ سے کہیں چھپ کر بھاگ نہیں سکتے، یا اپنے انجام سے فرار نہیں حاصل کر سکتے، یا اپنی تقدیر سے تم چھپ نہیں سکتے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں انسانوں کے لیے کہ زمین کا کوئی حصہ ان کو قبول کرنے کو نہیں ہوتا، تو انسان کیا چاہتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں۔ دیکھیے کتنی دفعہ آپ کے دلوں میں، میرے خود ایسے کبھی کوئی ایسی بات ہو تو استغفر اللہ ایسے سوچنا نہیں چاہیے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن آتا ہے کہ ہائے جان ہی ختم ہو جائے، کہاں جائیں، بس یہ دنیا جو ہے اتنا تنگ کرتی ہے، ایسے سوچتے ہیں کہ کہیں چلے جائیں۔ جیتے جی تو ایسے نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد بھی جو اللہ چاہے، چاہے علین میں یا سجین میں، جہاں چاہے بھیجے، کیونکہ بعض جو روحیں ہیں ایسی ہیں کہ ان کو پھٹاک مارا جاتا ہے، ان کو جب تک اللہ کے اذن نہیں ہوتا اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دروازے پر نوک ہوئی تھی، نوک کی گئی تھی، پھر پوچھا گیا تھا آپ کون ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ پہرا دیکھیے ان دروازوں پر۔ اسی طرح جب نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جس کے لیے نہیں ہوتا اذن اللہ کا تو اس کو وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور واپس پھینکا جاتا ہے، سجین میں پھینکا جاتا ہے۔ یہاں اس آیات میں بتانے کا مقصد ہے کہ اے جن و انس، اپنی طاقت کو پہچانو، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اللہ کی حدود سے نکل نہیں سکتے۔ اگر کوئی طریقہ ہو نکلنے کا تو وہ بھی ہے اس کا علم، یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء سے تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر بھاگ کر کہیں جاؤ گے تو کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے، جہاں اللہ کے کیمرے نہیں لگے ہوئے، جہاں اللہ کے فرشتے نہیں کھڑے، جہاں اللہ کو علم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ جب پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب جب یہ آیات میں بھی اس کو دیکھ رہی تھی اور نوٹس بنا رہی تھی تو میں نے خود جو ہے ایک ارادہ کیا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گی تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی بیٹی کی ایجوکیشن کے لیے، اور ابھی یہ جو لاک ڈاؤن چل رہے ہیں اور کس طرح جو ہے ہمیں بارڈرز وغیرہ بند کیے جا رہے ہیں، تو میں تھوڑی سی وہ پریشان تھی کہ ہم نے ٹکٹ بھی لیے اور جا بھی رہے ہیں اور اب بند کر دیا ہے، تو بہت میرا دل وہ بے چین سا ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، بے شک ہم جتنا مرضی باتیں کرتے ہیں پھر بھی ہم وہ دنیا میں جس طرح ہم انسان ہیں، انسانوں کی طرح سوچتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ آیات پڑھی تو ایک دم میرا دل آرام سے بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا یہ پیغام اللہ کی طرف سے میرے لیے آیا کہ تم کیا سوچتی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا میری اجازت کے بغیر، میرے اذن کے بغیر۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے جتنے بھی اچھے مقاصد ہیں، اچھے کام ہیں، ان میں ہمیں توفیق دے کرنے کی، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اچھا کام بھی نہیں کر سکتے اللہ کے اذن کے بغیر، یہ بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں گی میری پیاری بہنیں جو ہیں وہ جب یہ سنتی ہیں تو اپنا پیغام جو ہے مجھے ضرور دیں کہ ان کو جب یہ صورتیں ہم
آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آیات کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی کوئی ایسی بات ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں، جو ریلیٹ کرتی ہو آپ کی اس آیات کے ساتھ. دیکھیے جب بھی ہم پریشان ہوں، جب بھی کسی تکلیف میں ہوں، جب بھی کوئی سوال الجھا ہوا ہو، تو ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، اور ایک دم قرآن کو کھول کے بیٹھ جانا چاہیے. اور آپ یقین کرنا، آپ جب کھول کے بیٹھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو جواب اس میں سے مل ہی جائے گا. ہم ابھی آگے بریک کی طرف آ رہے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں، پھر جہاں چھوڑیں گے وہاں سے ہی انشاءاللہ آگے کر لیں گے. تو آیا نمبر جو ہے 35 پہ ہم آگے ہیں. 35 پہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اس کو ہم مزید جو ہے آگے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. اور اس آیت کو بھی جب میں لکھ رہی تھی اور نوٹ بنا رہی تھی، تو بہت جو ہے بے بس اور مجبور، اور بالکل جس طرح بندہ خاک ہوتا ہے، بالکل جان ہوتے ہوئے بھی جان نہیں ہے. ہم ایسے ہیں کہ ایک جیسے ایک گڑیا بچوں کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جان نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے. مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آگے بات کرتے ہیں آگے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ رمضان ریڈیو ووز پہ. آپ سن رہے ہیں سنہری موتی پروگرام زبیدہ خان کے ساتھ. دیکھیے ہم ابھی آیات ایک پڑھ کے گئے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے ہی اس کو شروع کریں گے، اور وہ آیات نمبر تھی سورہ رحمان کی 35. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس آیات پہ، کہ اگر تم چڑھنے کی کوشش کرو، یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجا جائے گا تم دونوں پر، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی. آپ کو معلوم ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے جنات کیا کرتے تھے؟ آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، اور پھر پار نہیں جا سکتے تھے. ادھر ادھر جو ہے چھپ کر بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے. اور وہاں سے جو اب کیا ہوا کہ جب وہی آنے لگی، تو ان کے پیچھے جو ہے شہاب مبین جو ہیں وہ لگ جاتے تھے. ونحاسن، اور دھواں، تم پر دھواں چھوڑ دیا جائے گا. نحاس پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں. فلا تنتصران، تو تم جو ہے وہ فرار نہیں ہو سکو گے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم میں قدرت نہیں ہے. بس کون کون سی نعمتیں جو ہیں تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اے جن و انسان. تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی قوت اور اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اصل قوت اللہ کے پاس ہے. اس کائنات کو ایک زبردست انتظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چلایا جا رہے ہیں. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جنوں کے پاس بہت طاقت ہے، ان کے پاس غیر محدود طاقتیں نہیں ہیں ان کے پاس، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ان کی بھی لمٹس ہیں. ابھی جو ہے اب جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں یہ ایسے، کچھ نہیں ہے. وہ بھی جس طرح آپ ہیں، ہم ہیں، اسی طرح وہ ہیں. اور وہ جو ان کی جو ساری طاقت، ساری قدرت جو ہے اللہ ہی کی ہے.
आया नंबर 37 में फ़ाइज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान, बस जब के आसमान फट कर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा। फ़ाइज़ा शक़्क़तिस समाउ, फिर जब आसमान फट जाएगा, आसमान फट करके क्या करेगा, अपने ये भी जब आसमान फटेगा तो ये क्या कर रहा है, ये अपने रब की बात मानेगा। और ये कब होगा, जब क़यामत आएगी। फ़कानत, हो जाएगा, वर्दतन, गुलाब के फूल की तरह, कद्दिहान, और जैसे चमड़े की तरह, क़यामत सुर्ख चमड़े की तरह। क़यामत वाले दिन आसमान फट पड़ेगा, फरिश्ते ज़मीन पर उतर आएंगे और उस दिन नारे जहन्नम की शिद्दत हरारत से पिघल कर सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगी। ऐसा रंग होगा, इंसान को देखकर घबराहट होगी। आपने देखा होगा कि कुछ आप जब रंग खुद देखते हैं और आप क्या सोचते हैं कि ये मेरे दिल को खट्टा लगता है, ये मेरी आंखों को चुभता है। इस तरह हमें यहाँ दुनिया में भी ऐसे फील होता है कुछ रंगों को देख के। इसी तरह उस दिन वो रंग जो है इंसान को देखकर घबराहट महसूस होगी। अल्लाह फिर आगे फिर दोबारा फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जब इस ऐसे हो चुकेगा, आसमान फट जाएगा, रंग बदल देगा, तो उस वक़्त तुम याद करोगे कि तुम्हें क्या कुछ नेमतें मिली थी, फिर तुम किस-किस नेमत का इनकार करोगे। जब तुम इन नेमतों का एहसास शुरू होगा, तो उस वक़्त इंसान इनकार नहीं कर सकेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला था। यहाँ ख़ास करके किस नेमत की तरफ हमें इशारा किया जा रहा है? यहाँ तो होलनाक, देखिए अगर आयत को पढ़ें तो ऐसे होलनाक मंजर पेश किया जा रहा है, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि तुम किन किन नेमतों को का इनकार करोगे। अब सोचिए कि जब इस तरह बात होती है तो ध्यान में क्या आता है। आप खुद नज़र मारें, आप खुद देखें कि अल्लाह पूछ रहे हैं, ये हमारी जो जो नेमतें हैं, तुमने किस तरह इनको झुठलाया। अब आप रात को ही बाहर देखें, किस तरह चमकता चाँद नज़र आता है, तारे नज़र आते हैं, दिन के खूबसूरत बादल जो हैं वो आप देखें, वो उनकी शेप्स देखें, उनके रंग देखें, उनकी वो जो एक काला बादल होता है उसके आगे पीछे सिल्वर सी लाइनिंग जो होती है वो देखें। आसमान को देखकर हम खुश हो रहे होते हैं, कितना खूबसूरत, दूसरों को भी कहते हैं देखो देखो वो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन हम कितनी दफ़ा शुक्र अदा करते हैं, कितनी दफ़ा हम कहते हैं कि ए अल्लाह ये तेरा छत कितना खूबसूरत है। इंसान नेमत की कदर कब करता है? आप सोचिए कब हम किसी नेमत की कदर करते हैं? जब वो हाथ से चली जाती है। आपने कितने लोगों को ऐसे सुना भी होगा कि मेरी कदर तभी आएगी जब हम नहीं होंगे, और ये वो यहाँ पे ही बात आके लाती है कि इंसान तब कदर करता है जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। इस वक्त इंसान कहता है कि वाकया वो नेमत थी। तो यहाँ पर इस दिन का जिक्र करके, इस दिन उस दिन आसमान की हालत का जिक्र करके फरमाया कि फ़ाइज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर उस वक्त जो तुम पकड़ में आओगे तो बताओ कैसे इनकार करोगे। तो इससे पहले कि हम पकड़ में आएं, इससे पहले कि ये नेमतें हमसे छिन जाएं, हम इंसानों को इन नेमतों से हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और ऐसा फ़ायदा उठाएं इन नेमतों से कि हमारी आखिरत संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। आइए एक नशीद सुनते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे मज़ीद बात करते हैं।
میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ تو دن میں ہے تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے ہر پات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے میری ذات میں ہے، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سینہ ہوں میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خدا۔
देखिए ये जो यहाँ पे नशीद से मैं भी सुन रही थी इसको बड़े गौर से, और उन्होंने कहा कि हमें अपने आप से जंग करनी है। हम उठ के दूसरों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि आपने ये बात नहीं सही की, आपने ये गलत काम किया, आप ये गलत कर रहे हैं और हमें नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, हम अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के इज़्ज़त से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जब कोई गलत बात करता है, जब कोई रवैया गलत इख्तियार करता है, जब कोई आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, अगर हम एक बात समझ जाएं कि अल्लाह के से मदद कैसे ले सकते हैं, अल्लाह से कैसे हम मदद ले सकते हैं, और अल्लाह का कानून किस तरह जो उस चीज़, उस टाइम को, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कहता है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये वही इसी तरह है कि जिस तरह हम ड्राइविंग करते हैं, और हम ड्राइविंग करते हैं और सड़क पे स्ट्रेट रोड नहीं आती है, हर वक्त सीधा नहीं जा सकते, जिन उसमें मोड़ आते हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी राउंड अबाउट, कभी यू टर्न, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसी तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी जो है आपके लोग दुनिया में ऐसे आपको मिलेंगे जो हमेशा सीधे सिर्फ मोमिन नहीं होंगे, स्ट्रेट सिरातुल मुस्तकीम पर नहीं चलने वाले होंगे। कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। तो ये बात मेरे वालिद साहब ने भी मुझे कही थी कि आपको बच बचा के चलना है, और आपको अपने आप को जो है ये नहीं कहना कि मैंने नहीं एक्सीडेंट किया, मुझे किसी ने मार डाला। नहीं, आपने अपनी हिफाजत भी करनी है, और अपने आप को जो है ये नहीं शिकायत करनी कि मुझे किसी ने किया है। वही कामयाब इंसान है जो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े लोग हैं, इनसे बच के रहे, और अपने आप को जो है सिरातुल मुस्तकीम पर लेकर चले, और ऐसा एग्जाम्पल बन जाए कि दूसरे लोग भी आपको फॉलो करें। हमने सिर्फ एक बात जहन में डाल दी कि जब तक हम लेक्चर नहीं देंगे, जब तक हम बड़े बड़े वो सेमिनार नहीं करेंगे, तब तक लोगों को जो है दीन की समझ नहीं आएगी। लेकिन देखिए, वो ठीक है, सेमिनार भी ज़रूरी हैं, लेक्चर भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ मिस होती है। वो क्या है? वो है अमल। अमल तो हमारे हैं नहीं है, सिर्फ बातें ही रह गई हैं, सिर्फ लेक्चर ही रह गए हैं हमारे। चलिए आगे हम इस आयत को देखते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बात मैंने की है कि आप सबको समझ में आती होगी कि हमारे अमल जो हैं वो फीके पड़ गए हैं। हम ज़बान से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अमल से हमारे वो अमल नहीं है। आया नंबर जो थी 39, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़यौमइज़िल ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान। इस दिन किसी इंसान और किसी जिन से इसके गुनाहों के परसश ना की जाएगी, पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुरान में हर जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन तुम्हारी पूछ होगी, तुमसे सवाल किए जाएंगे, तुमसे पूछ होगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फ़यौमइज़िन, तो उस दिन ला युसअलु अन ज़म्बिही, ना पूछा जाएगा उसके गुनाह के बारे में, इंसुन किसी इंसान से, वला जान और ना किसी जिन से। इस दिन जिन और इनसे इनके गुनाहों के बारे में सवाल ना होगा। ये क्यों कहा गया? कुरान में और हर जगह कहा गया है कि सवाल होगा क़यामत के दिन। बात यह है कि सवाल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक सवाल होता है कुछ मालूम करने के लिए, और एक सवाल होता है डांट के लिए। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने गुनाह किए और क्यों किए, क्योंकि वो तो हमारा रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी हम हर रोज़ भेज रहे हैं। वो सुबह फजर के टाइम भी चला जाता है, और असर के टाइम पे भी चला जाता है। तो वो हमारा रिकॉर्ड जो है उस दिन सामने ही होगा, और उसके साथ साथ इंसान के जो हाथ पांव भी हैं, आपने सूरह यासीन भी हमने की थी, उसमें भी बताया गया है कि वो भी बोलेंगे। तो इंसान से पूछने का क्या मकसद है कि तुम क्या करते रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा गया, जिससे सवाल किया गया, वो मारा गया।
इसीलिए आपने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। और इसकी तफसील आपने क्या बताई कि अल्लाह ताला इसे देखिए और दरगुजर कर जाए। ए अल्लाह ताला देखिए और दरगुजर के कर जाए, क्योंकि जिससे पूछ लिया कि क्यों किया था ये, तो कोई जवाब नहीं होगा उसके पास, और वो वही मारा गया। यहाँ पर जो अल्लाह की कुदरत का और जलाल का अंदाज है, अल्लाह को किसी से बात करने की और पूछने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इन मुजरमों से इतना नाराज़ होंगे, इतने नाराज़ होंगे कि उनसे कलाम ना करना चाहेंगे। अल्लाह ताला की नाराज़गी के मुख्तलिफ अंदाज होंगे। हिसाब किताब का अपना एक अल्लाह ताला का सिस्टम होगा, और वो सब कुछ इंसान को बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आपको मालूम है कि उस वक़्त सिर्फ़ इंसान के सामने उसकी नेकियां और बदियां नहीं होंगी। ये भी हदीस में आता है कि जो नेमतें सिर्फ़ जो है इंसान इस्तेमाल करता है, वो भी उसके सामने लाई जाएंगी, सारी नेमतें जो उसने इस्तेमाल की हैं। इसके अमाल नामे में नेमतें भी लिखी होंगी कि क्या क्या नेमतें इस्तेमाल की हैं। तो उस वक़्त किस बात को अल्लाह फिर पूछते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे ए इंसान, ए जिन्नो इंसान। आया नंबर 41, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। गुनाहगार सिर्फ होलिया जो उसका होगा उसी से पहचान लिए जाएंगे। यअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, और पूछने की जरूरत इसलिए भी नहीं कि चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे, अपनी अलामात से ही पहचान लिए जाएंगे। इनके चेहरे स्याह, आंखें वहशत ज़दा होंगी। तो क़यामत के दिन इंसानों के चेहरों से पहचान लिया जाएगा। कुछ चेहरे स्याह और कुछ नीले भी होंगे। फ़युख़ज़ु बिन्नवासी, तो मुजरिम पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों से, जो सामने के मतलब जो सामने माथे के सामने बाल हैं, इनको मुजरिमों को पकड़ा जाए, इनसे मुजरिमों को पकड़ा जाएगा। वल अक़दाम, और पाँव से खींच लिया जाएगा, यानी मुजरिमों के जो दोनों पाँव हैं वो पकड़ कर घसीटा जाएगा। और आप खुद ही सोचिए, दोनों पाँव पकड़े होंगे, ऊपर से बाल भी पकड़े होंगे, तो वो कहाँ जा सकता है इंसान। यहाँ पर क़यामत के दिन जो बेबसी है इंसान की, इसे जाहिर किया जा रहा है। पिछली आयत में दुनिया की बेबसी जाहिर की जा रही थी कि तुम आसमान और ज़मीन के किनारों से भाग कर कहीं नहीं उड़ सकते, और यहाँ पे अल्लाह ही की हद में रहोगे। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन बेबसी, कि जब फरिश्ते मुजरिमों को पेशानी के बालों से और कदमों से पकड़कर जहन्नम में डालेंगे। देखिए, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुठलाओगे ए जिन्नो इंसान। अब यहाँ से ही देख लीजिए कि कितना इंसान जो है बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। आया नंबर ये है, देखिए, ये है वो आग, ये है वो जहन्नम, अल्लती, वो जो युकज़्ज़िबु झुठलाते थे, उसको बिहल मुजरिमून, मुजरिम लोग दुनिया में इसी जहन्नम का इनकार करते थे, इसी जहन्नम का। और इसी इनकार की वजह से ये सब कुछ इनको देखना पड़ रहा है। अगर इनकार ना करते, मान जाते तो डरते, क्योंकि अगर इनकार ना करते, मान जाते तो डरते, तो फिर कुछ आखिरत के लिए भी करते। आज किस अजाब में हैं और किसी जो अजाब में हैं उन्हें अब वो डाला गया। आगे देखते हैं
اللہ کیا کہتے ہیں؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ دیکھیے اتنے وہ بے چین ہوں گے، ایسا ایسا ان کو پانی پلایا جائے گا، یعنی کبھی انہیں جہیم کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی معون حمیم پینے کا عذاب، اور آن جو ہے وہ گرم، اس میں اور اضافہ کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی، جو ان کی جو انتڑیاں اندر ہم ہیں وہ کہتے ہیں کاٹ کے جو ہے وہ باہر نکل آئیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دنیا میں جو اکڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح کام نہیں کرتا، یہی ہے یہ جہنم میں لے جانے والی۔ دیکھیے ضد اور جو ہمارے اندر جو ہم اپنی اصلاح نہ کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، جیسے باز نہ آنا، ایسا نہیں کہ حق نظر نہیں آتا، حق سب کو نظر آتا ہے، حق کی پہچان ضرور ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ یہ جو دنیا میں انسان کا کفر ہے، منافقت ہے یا تکبر ہے، اور جو چیزیں انسان کو عبادت سے روکتی ہیں، اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتی، ان سب کا علاج کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں کسی ضدی انسان کو آپ کچھ نہیں منوا سکتے، جتنے چاہیں دلیلیں دے دیں، تو پھر ایسی اکڑ کا علاج کہاں ہوگا؟ جو جتنا بڑا مجرم ہوگا، جتنی بڑی جس کی اکڑ ہوگی، اللہ کے آگے نہ جھکنے والا، اس کے ساتھ اتنا ہی سخت معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کے لیے سزا جو ہے وہ درج ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت بھی جنوں اور انسانوں سے پوچھا جائے گا، اب بتاؤ کیا اب بھی انکار کرتے ہو؟ آج بھی آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں رب کی نعمتیں اللہ کی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں کہ رب نے نہیں دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر آج جھٹلاتے ہیں بھی ہو تو کل جہنم میں جا کر کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ جو آج نہیں مانتا ہے وہ کل بھی نہیں مانے، وہ کل مانے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ میں یہی ابھی ہم سسٹر سائمہ بھی آنے والی ہیں، وہ بھی جوائن کریں گی انشاءاللہ، اور آج ہم جو ہے آیا 45 تک ہی رکھیں گے اس کو، تو انشاءاللہ سسٹر سائمہ سے آگے بات کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آنکھیں، کان، دل کھلتے ہوں گے یہ باتیں سن کے، اور جب ہم ان کے نوٹس بناتے ہیں، جب میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں، تو سب سے پہلے میری آنکھیں، میرے کان اور میرے دل کھلتے ہیں۔ اللہ مجھے توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ جلدی آتے ہیں واپس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں سنہری موتی پروگرام رمضان ریڈیو ووس سے، اور زبیدہ خان کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اپنے کامنٹس آپ چھوڑ سکتے ہیں رمضان ریڈیو ووس کے ساتھ۔ دیکھیے ہم آج جو ہے سورہ رحمان کی آیات جو کی ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کی تلاوت بھی ہم سن لیں، اور یہ مشری الفاظ ہیں ان کی آواز میں، ماشاءاللہ بہت پیاری ان کی آواز ہے، ہم نے شروع میں بھی لگائی تھی، اور چلیے یہی آیا نمبر 25 سے ہم آیا 45 تک سنتے ہیں۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह बहुत प्यारी सूरा रहमान और बहुत कुछ रिमाइंड करवा के जाती है। चलिए अभी हम चलते हैं, हमारी सिस्टर साइमा जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर साइमा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सिस्टर्स वेदाब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि शुक्रिया एक और दिन आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया जो आप हमें ज्वाइन कर लेती हैं हमारे रमजान रेडियो की इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, गृहस्थी से निकलना, फिर आप टीचिंग भी करती हैं, आप खुद पढ़ाती हैं माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमजान रेडियो की तरफ से भी, और मैं दिल की गहराइयों से आपको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, इसमें माशाल्लाह मेरा अपना बहुत फ़ायदा है। जैसे कि अब ये सूरतें जो हैं हमने कितने अरसा पहले इनका तर्जमा और तफसीर किया था, दोबारा पहुँचते-पहुँचते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसमें हमारी जो याद दहानी हो जाती है। और लगता है कि जब किसी और से सुनते हैं, और कुरान पाक वाक़ई ऐसा गहरा समंदर है कि जब भी इसको सुनो तो नई बात पता चलती है। और ये मेरा अपना, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसका रंग आहिस्ता-आहिस्ता फीका पड़ने लगता है, या कोई चीज़ हो जाती है तो उसको वाक़ई वो पुरानी लगने लगती है। तो इसी तरह होता है कि हमारी याद जो हमने तफ़सीर की थी, तर्जुमा किया था, तो उसको भी ऐसे लगता है कि थोड़ा-सा हमारा वो पुराना हो रहा है। जी। तो जब हम ये सुनते हैं तो हमारे लिए एक नई वो हमारी याद दहानी हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि देखो क़यामत क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है,
ہمیں بہت ایک دوسرے کو یاد آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اگر یہ ان چیزوں میں نہیں لگے رہیں گے تو ہم بالکل بھی غافل ہو جائیں گے، بے بالکل ہی شک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور آپ سے جو میں سنتی ہوں اس پہ میرے علم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کتنی باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، آپ اتنی محنت کر کے، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ریسرچ کرنا بھی کافی ٹائم لگتا ہے، پھر ادھر آ کے آپ ماشاءاللہ 1 گھنٹہ اپنا وہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی برکت میں زندگی میں برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ آمین صحت والی زندگی دے کہ آپ یہ ہمارے تک پیغام پہنچاتے رہیں۔ آمین آمین۔ یہی استادہ سے ہم بات کرتے تھے کہ جب ہم کہیں جاتے تھے تو کوئی لیسن کرتے تھے جیسے جا کے نا، تو وہاں سے ہمیں بہت شکریہ اور پیار ملتا تھا۔ اللہ دل میں ڈالتے ہیں لوگوں کے اور عزت دیتے ہیں، تو ہمیں بہت شرم آتی تھی، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ آگے سے کہتے تھے نہیں 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 کوئی بات نہیں ہے، اس اوکے ہم جیسے نا۔ تو استادہ نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں ایسے نہیں کہنا ہے، آپ ان کا ان کو آمین کہا کرو، ان کو ان کا جیسے شکریہ ادا کہ ایک وہ لوگ جیسے آپ نے ابھی اتنی دعائیں دی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ دعائیں جب دیتے ہیں آپ کو تو ان کو آمین کہو، جی ان کو آپ ہیزیٹیٹ نہیں کرو، ریفیوز نہیں کرو۔ اب ایک انسان آپ کو اتنی بڑی گفٹ دے رہا ہے، تو جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو آج جو سورہ رحمان ہے اس کے اوپر جو ہم نے جی، کی ہیں، اس کے اوپر اگر مزید اور روشنی ڈال دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ آیت کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس سے مجھے جو ہوا کہ دیکھو ہم یہ چیز بہت بھول جاتے ہیں جب ہمیں کوئی طاقت ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے جس میں ہم دوسرے لوگوں کو اپنے ان کو قابو کر سکتے ہیں، یا ان پہ حکمرانی کر سکتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایک ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو اس پہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کہ یہ جو چیزیں ہمیں دی بھی گئی ہیں اس پہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہم یہاں سے اٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکیں گے، ہم اپنی ہاتھ کو ہلا نہیں سکیں گے، اپنی آنکھ کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں ٹھہرا دے تو ہم اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک تو قدرت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہوئی ہیں، اس میں ہم غور و فکر کریں کہ یہ چیزیں جو باہر ہیں، یہ جب بھی آپ باہر ہم نکلیں تو ہمیں ہر چیز میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ دیکھو یہ سب چیزیں بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، ان کو کوئی ان کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی ہے، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ لیکن جب ہمارے اس میں ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی پہ ظلم کریں گے تو وہ ہمارے اوپر ضرور ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہے نا۔ صحیح ہے۔ تو پھر ہم دیکھو کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم جیسے چاہیں، جب ہمیں جب کوئی طاقت جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ غلط صحیح کچھ بھی ہم نہیں سمجھتے، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کی صحیح چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ کچھ، لیکن ایک مکھی، وہ چھوٹی ہے نا مکھی، وہ اگر ہماری کوئی چیز لے کے چلی جائے تو ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ یہ جی کتنی مثال ہے، کتنی غور و فکر کرنے کی کہ ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر وہ اپنے جو بہت ساری اس کا گروتھ ہو اس میں اگر شامل ہو جائے تو ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکیں گے کہ وہ کون سی ہے۔ تو ہماری طاقت کیسی ہے کہ ہم اپنی ایک مکھی کو اپنی مکھی سے اپنی چیز نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثالیں دی، مکڑی کی مثالیں دی کہ یہ دنیا کے گھر جو مکڑی کا گھر ہے اس سے بھی کمزور ہیں۔ مکڑی کا گہرا ہم نے دیکھا ہوگا کتنا چھوٹا تھا، کیا ہے اس کے جالا ہے، وہ جی کتنا نازک ہے۔ تو یہ دنیا کے گھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بہت مضبوط ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں زلزلے آئے، کہیں سیلاب آئے تو وہ کتنی کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے گری جیسے کہ وہ ادھر تھی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ یہ ہماری، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو اللہ کے حکم کے بغیر ہم ادھر سے ادھر تک نہیں ہل سکتے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم ان لوگوں پہ قادر ہیں۔
یہ صرف لفظ اللہ کے لیے ہے. اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا اس وقت ظلم کرتے ہوئے ہمیں سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ بعض لوگ بڑے جیسے فرعون تھا، اس نے کیا دیکھو کیا ہوا تھا، کیسے اپنی قوم پہ ظلم اور ستم کرتا تھا. تو اگر اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا یہ سارا کچھ دے کے اس کو آزما رہے تھے، اس کی یہ مہلت تھی. تو صحیح. اگر ہمیں بھی اس پہ میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ یہی رونا دھوتے رہتے ہیں کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا بھی، لیکن میں سوچتی ہوں سب سے پہلی غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے. ہمیں اس جیسے ان رشتوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ نہیں آتا، ہمیں وہ نہیں ٹریننگ ملی ہوتی. ہمیں بس ایک چیز دیکھیں صبر کا جو ہے وہ بہت بڑا وہ ہے کہ صبر کرنا ہے، لیکن غلط بات پہ صبر کرنا، غلط بات کے اوپر وہ کرنا، یہ تو یہ صبر نہ ہوا، یہ جو ہے آپ پرموٹ کرتے ہو غلطی کو اس طرح چپ کر کے. صحیح ہے نا. یہ ہمیں جو آپ نے پہچان ہونی چاہیے غلط اور صحیح کی. دیکھیے جو انسان ہے جو بھی انسان ہے، کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ہمارے پڑوس میں ہے، گھر میں ہے، تو ہر انسان کی ہمیں پہچان کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس کے اٹھنے سے ہوتی ہے، بیٹھنے سے ہوتی ہے، یا اس کے عمل سے ہوتی ہے؟ نہیں. سب سے پہلے کہاں سے پہچان ہوتی ہے؟ اس کی زبان سے ہوتی ہے. اس کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس لیول پہ ہے، کہ اللہ کا خوف اس کے اندر کتنا ہے، اور بے انصافی کتنی ہے، اور کس طرح یہ مطلب چیزوں کو سوچتا اور بولتا ہے. تو جی اس لیے بولنے کا موقع دینا چاہیے دوسروں کو، بولو تاکہ پتہ چلے. نہیں، آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ پوائنٹ وہ کیا کہ دیکھو زبان یا جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ عرش پہ بھی لے کے جائے گی اور فرش پہ بھی لے کے آئے گی. تو زبان سے ہی جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ صحیح ہے کہ صبر واقعی رکنے کا نام ہے، کہ جہاں صبر کہتے ہیں جو غصے پہ قابو پا گیا وہ کامیاب ہوا، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ یا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ بیٹھتے دیکھ رہے ہیں، اس کو روک بھی نہیں رہے ہیں، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل میں اس کو برا جان رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ وہ ایک انسان، کیونکہ میں کہتی ہوں کوئی انسان ظالم نہیں ہوتا، اس کو بنایا جاتا ہے. جب آپ کا دیکھو کوئی بچہ ہوتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں یا اس کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ بڑا، تو ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ جب وہ ظلم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کا نا آپ مانیں، تو وہ ایک بہت بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے. وہ جب باہر نکلتا ہے، گھر میں تو چلو انسان برداشت کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو معاشرے میں کتنا فساد پھیل جاتا ہے. وہ ایک خود ظالم نہیں پھر رہ جاتا، وہ پھر ایک بہت سارے اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے وہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول سے انسان سیکھتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ ماحول جب ایسا بن جاتا ہے تو وہ ہم دیکھو کہ ایک انسان کی غلطی جو اس کو صرف روکا نہیں گیا یا ٹوکا نہیں گیا یا اس کو سمجھایا نہیں گیا ہے، تو وہ دوسرے کتنے معاشرے کو غلط کر رہا ہے، کتنے معاشرے میں فساد کر رہا ہے. لوگ اس کے ساتھ ایک باہر بھی خوف زدہ ہیں، اندر بھی خوف زدہ ہیں. تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ صحیح اس کا بات ہے. بنانے والا بھی کوئی ہے نا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی ہمیں کچھ پتہ چلے یا کہیں بھی ہمیں اپنے بچوں کی، پہلے تو ہم اپنے گھر سے اپنے بچوں سے ہی شروع کریں کہ یہ ظالم نہ بنے. پھر ہے کہ جب بچی کوئی شادی کر کے لے کے آتے ہیں یا لے دیتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. سارے سے زیادہ آج مشکلات بچیوں پہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ جب سسرال میں جا کے سیٹل نہیں ہو سکتی یا ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ آپ وہاں جا کے کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ ساری بچیاں مظلوم ہیں، بڑی بعض بچیاں بھی ظالم بن گئی کیونکہ ان کے گھروں سے ان کو ایسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ بچیوں کے کام ہوتے ہیں ان کو سکھائیں، جتنی بھی بچی پڑھی لکھی ہو، لیکن اس کو جب گھر کے کام نہیں آتے تو وہ پھر اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. جب وہ اس کو گھر کے کام نہیں آتے تو ایک دم دوسرے گھر میں جا کے تو وہ تو نہیں اس کا لحاظ رکھیں گے جیسے ماں رکھتی ہے، بہنیں رکھتی ہیں گھروں میں یا بھائی رکھتے ہیں. تو اس دوسرے میں سائمہ باجی ایک بات ایڈ کروں گی کہ کام تو آ جاتے ہیں بچیوں کو، تھوڑے تھوڑے کر لیتی ہیں جب بھی ان کو دیکھو ماں کرواتی ہے، ایسا ہی بات نہیں ہے، لیکن جو اسٹیمنا ہوتا ہے نا زیادہ ٹائم کرنے کا وہ نہیں ہوتا ان کے اندر.
وہ بلڈ کرنا چاہیے وہ بھی بلڈ کرنا چاہیے. کہ اور جیسے نہیں سسٹر ہم زبیدہ. تھک جاتے ہیں تو ہماری بچیاں تھوڑا سا کچھ کو نہیں تو کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، تو ان کے اندر سٹیمنا جیسے میں ہوں آپ ہیں، اب ہماری عمر کے ساتھ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں ہم وقت زیادہ لگاتے ہیں، کچن میں کھڑے ہو گئے چاہے 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کون سا ہم روز کھڑے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں کھڑا کر سکتے ہم اتنا، وہ 5 منٹ کام کریں گی کہتی ہیں ہم تھک گئے. سو اسٹیمنا بڑھانا ہے ان کا. جی، یہ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے کہ دیکھو ہمارے اپنے مجھے ادھر کا تو نہیں پتا، اپنے ملک میں دیکھتی تھی کہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی تھی تو وہ گھر کے سارے کام سنبھال لیتی تھی، ماؤں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا گھر کے کام کیسے ہوتے ہیں. تو ادھر میں نے دیکھا کہ وہ مائیں بچاری لگی رہتی ہیں اور بچیاں ساتھ بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ مائیں اور یہ بچیاں ہیں. تو یہ ہے کہ واقعی آپ نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہمیں ایک تو ٹائم، دوسرا ہمیں ان کو ساتھ لگانا چاہیے کچن میں. بچیاں سیکھ لیتی ہیں سسٹر زبیدہ بعض بڑی، کیونکہ میں نے 2-3 شکایتیں یہ بھی سنی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں تو کام کرنا نہیں آتا. تو اگر نہیں آتا تو اب تو سیکھو، اب تو آپ کا ٹائم آ گیا سیکھنے کا. تو صحیح یہ ہے. جو ہے گھر کے کام یہ بہت ضروری ہیں بچیوں کو سکھانے. بے شک جتنا بھی انسان پڑھ لکھ جائے، جب تک اس کو ایک خوبصورتی آتی ہے نا، دیکھو جب وہ بچی گھر کا کام کرتی ہے، گھروں میں کھانا بناتی ہے، وہ ایک ماشاءاللہ اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. علم تو بہت ہی وہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ گھروں کے کام کرتی ہیں، اسکلز ہونے گھر چاہیے صاف سر جی. رکھتی ہیں، تو اس میں کتنا خوبصورتی آ جاتی ہے. بے شک بے شک. تو وہی بات ہے نا کہ ہم نے اپنے سسٹمز کو خراب کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ کی بھی ناراضگیاں ہیں. کہ دیکھو صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ صبح اٹھنے میں کتنی برکت ہے، کتنے ہوں، کام انسان کے ہوتے ہیں. تو بے شک. ہمارے جو یہاں پہ ہے کہ جس دن چھٹی ہو تو وہ 10-11 بجے تک بیڈ میں رہیں گے، کہیں گے کہ آج ہمارا چھٹی کا دن ہے. اسلام میں تو کسی چیز کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، نہ نماز کی چھٹی ہے، نہ عبادت کی چھٹی ہے، نہ شکر کی چھٹی ہے، نہ استغفار کی چھٹی ہے. کیونکہ ہوں، ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں، ہر وقت ہم جو ہے اللہ کا آکسیجن لے رہے ہیں اور ہوں. زندہ ہیں، زندگی ملی ہوئی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ جب ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، میں نے کتنی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد میں آپ بھی پڑھاتی ہیں بچوں کو، تو یہ ہوتا ہے کہ جب اسکول میں تو بچے پابندی سے مسجد میں بھی آتے ہیں، اور جب اسکول میں چھٹی ہو جائے تو بچے بھی مسجد میں اسی طرح گھر حاضریاں کرتے ہیں. تو میں کتنی دفعہ ماؤں کو یہ کہتی ہوں، میں نے کہا آپ نے صرف اسکول کے ساتھ مسجد رکھی ہوئی ہے کہ چلو بچے ادھر روٹین ہے کہ ادھر جا رہے ہیں تو چلو پھر مسجد میں بھی چلے جائیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ جو کام کرتے ہیں تو وہ صبح کام کے لیے، دیکھو ہم 3-4 بجے جو دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو 3-4 بجے بھی اٹھ کے تو ان کو سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. لیکن نماز کے لیے آپ دیکھو کہ ہم آخری ٹائم تک سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں، آخری ٹائم پہ، اور بعض دفعہ قضا ہی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہمیں غور فکر کرنے کی باتیں ہیں، یہ یاد دہانی کی باتیں ہیں کہ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز کھانے کے لیے دے رہا ہے، ہر روز ہم الحمدللہ اپنے پورے ایزا ٹھیک ٹھاک ہم اٹھتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے. ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ ہر وقت ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی، جب نعمتیں چلی جاتی ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. یہ مطلب اب وہ جنگ ہے جو ہم نے اپنے ساتھ کرنی ہے، اپنے جی، آپ کو کریکٹ کرنا ہے. اپنا نفس کو، جی جو کہتے ہیں نا کہ جو نفس پہ قابو پا گیا وہ کامیاب ہوا. تو ہمیں نفس کے ساتھ واقعی یہ جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ نفس کو وہ کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک اسی اونٹ کی طرح ہے کہ جیسے اس کو آپ کھول کے چھوڑ دیں تو وہ جتنا دور بھاگے، اسی طرح اگر ہم اس کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں گے یا اس کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہمیں یہاں گمراہی میں ڈال رہا ہے، تو پھر ہمارے یہ قابو میں نہیں آئے گا. کیونکہ نفس بہت، وہ کہتے ہیں نا، دور تک خواہشات ہیں ہماری ساری کی، جو دنیا کی بگاڑ ہے یہ اسی طرح ہے کہ ہماری لمبی امیدیں ہیں، خواہشات ہر روز نئی ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے. تو دنیا کی چیزیں دیکھو کہ سورۃ الکہف میں جو آیا تھا، سورۃ الکہف میں کہ آیت نمبر 46 میں، کہ دنیا کی خوبصورتی کے لیے دیکھو یہ مال دولت، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، باقی رہنے والا کیا ہے؟ اعمال ہیں.
تو ہم دنیا کی جو خوبصورتی ہے، مال دولت بچے جو بھی چیز ہے، اس کے لیے دیکھو جو لوگوں کو بچے نہیں ہوتے وہ کتنا کتنا اپنا علاج کرائیں گے، کتنا پیسہ خرچ کریں گے، اور پھر جو اگر دولت کمانے کے لیے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہمیں دولت کیسے حاصل ہو، ہمیں کس طرح حاصل ہو، طریقے ڈھونڈتے ہیں نا. تو کیا ہم جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے تھوڑی سی بھی محنت نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا. رحم اس وقت کرے گا جب ہم خود محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم کرے گا. جیسے اگر ہم دنیا میں بیٹھے رہے، ہم سوچے کہ ہمارا رزق بھی ہمیں خود آ جائے گا، نہیں نہیں یہ کوشش بھی نہ کریں، تو کیا ہمیں دنیا میں مل سکتا ہے بغیر محنت کے؟ یہ اس بات پہ میں ایک پڑھ رہی تھی ایک جگہ، کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم ہر یہ جو چیزیں آپ نے بتائی دنیاوی جو چیزیں ہیں، ان کے لیے ہم ان چیزوں سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ کھو نہ جائیں، کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، یا کوئی ہم لاسٹ نہ کر دیں، چوری نہ ہو جائیں. کتنا ہمیں فکر ہوتا ہے کہ یہ بے چوری شک. نہ ہو جائیں، کوئی چھین نہ لے ہم سے. ہمارا دین ہم سے چھینا جاتا ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت وہ گھاٹ میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب اس کا دل ذکر سے خالی ہو اور میں جا کے چھاپا ماروں، میں وسوسے ڈالوں، میں اس کو غلط طرف لے کے جاؤں. اور انسان اپنے آپ کو فکر نہیں کرتا. وہ ایسا مطلب میں وہ آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان اتنا بزدل ہے کہ چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے، لیکن اتنا بہادر ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ دیکھو استغفر اللہ، یہ کیا بہادری ہے کہ جب ہمیں وہ جیسے ہے کہ آپ دیکھو کہ جب بیمار ہوتے تو کتنے بے بس ہو جاتے ہیں بے بس ہو کہ جاتے ہم ہیں. اپنے آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتے، ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے، اپنا منہ ہاتھ نہیں دھو سکتے، وضو نہیں کر سکتے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جب ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور دن دے دیا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ٹائم دیا ہوا ہے، کیا پتا پورا دن مجھے ملے گا بھی یا نہیں. یہ ابھی جو مجھے مل گیا، میں اس میں صبح کی نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، اذکار کروں، تاکہ جب میں اللہ کے تعالیٰ کے پاس جاؤں. جیسے سسٹرز بتا، آپ اگر مجھے کہتی ہیں کہ آپ یہ تیاری کر کے آنا، تو میں جب تیاری کی ہوگی تو مجھے آپ سے ملنے کی بھی شوق ہوگی کہ میں سسٹرز ودا نے جو مجھے کہا تھا وہ میرا سارا کام کیا ہوا ہے، میں خوشی سے جاؤں گی، آپ کے پاس آؤں گی. یہی مثال ہے کہ اگر ہمیں اس دن کی کوئی جو بھی چیزیں کی ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملیں گے تو خوشی سے ملیں گے. صحیح جب بات. ہم نے وہ کام ہی نہیں، وہ تیاری ہی نہیں کی ہوتی، تو پھر میں گھبراتی ہوں کہ میں کیسے جاؤں، میں کتنے بہانے کرتی ہوں. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی کے پیچھے ہم 10 اور غلطیاں گناہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے. ایک جھوٹ کے پیچھے ہم کتنے اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. شروع سے وہ کہتے ہیں نا کہ سچ بہت زیادہ مضبوط ہے، سچ کے پاؤں ہیں، سچ جو ہے وہ طاقت ہے سچ میں. اور جھوٹ میں دیکھو، جھوٹ بول کے بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ چیز چوری نہ ہو جائے، یہ خوف، اس خوف کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں خوف ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ صبح کی ہماری نماز یا کوئی بھی نماز ہماری کسی دنیا کے کام کے لیے قضا ہو گئی، یا وہ کہتے ہیں نا اس کو قضا نہ کہو، اس کو کہو کہ وہ فوت ہو گئی ہے جی. جو نماز. تو جب کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتی. دیکھو وہ جو ہمارے وقت یا وہ گزر جاتا ہے، کیا واپس آ سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. قضا تو وہ ہوتا ہے نا جس کے سمجھے کہ ہمارا بدلہ ہے، لیکن جو وقت پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ وقت ہمارا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. تو ہمیں اس پہ بہت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور یہ ان چیزوں میں ہمیں غور و فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ دے دی ہے. دنیا میں سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ہمارے اندر جو بھی ہے. اب ہر وقت ہم باہر نکلتے ہوئے یہ بھی ڈرتے ہیں کہ آئے یہ ٹائم، جیسے آج کل ایک نماز کے بعد دوسری نماز سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو ہماری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، باہر جائیں گے تو شاید مغرب کی نماز قضا ہو جائے. تو اس خوف سے ہم وہ ادھر سے بھی ہم جلدی کرتے ہیں کہ ہم جلدی جائیں، نماز ٹائم پہ پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح رکھے اور محنت کرنے کی توفیق دے اور کوشش کرنے کی توفیق دے کہ آخرت ہماری کامیاب ہو جائے. اب میں سوچتی ہوں کہ دیکھو یہ کتنے لوگ ہیں اس بیماری میں. مجھے نہیں لگتا کہ اس سال کوئی بھی غیر
اس بیماری سے فارغ ہوا ہو یا خالی ہو یا کہیں ماتم نہ ہوا ہو، کہیں نہ کہیں ضرور ایک دو ماتم ضرور ہوئی ہیں سسٹر سائمہ، آپ واپس آ کے بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ زبیدہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں سنہری موتی پروگرام میں. آپ سن رہے ہیں یہ رامدان ریڈیو ووف سے. چلیے ہم سائمہ باجی کی طرف چلتے ہیں. وہ ہمیں جو ہیں بہت پیاری پیاری باتیں شیئر کرتی ہیں آ کے، اور یہ جو ان کی باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ ہر روز زندگی کے ایسے مسئلے ہیں جن سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں. تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سائمہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لے کے آیا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ جو آسمان کی بات ہو رہی تھی کہ یہ کتنا مضبوط چھت ہے کہ جیسے کہ بغیر ستونوں کے ماشاءاللہ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کہ اتنی بڑی چیز کو وہ تھمائے ہوئے ہیں. تو یہ آج ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی تھی کہ قیامت کے دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کے پھٹنے کا بھی ٹائم آئے گا. ابھی دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے کوئی چیز بھی ہو، جو جب اس کا ایسے کوئی پھٹ جاتا ہے یا سوراخ ہو جاتا ہے یا کوئی اس میں کمی آ جاتی ہے کسی چیز میں، تو وہ اس کی خوبصورتی نہیں رہتی. تو آج آسمان میں جب بہت صاف موسم ہوتا ہے تو وہ آسمان، اس آسمان کی طرح اس کی خوبصورتی میں ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کتنا خوبصورت ہے. ادھر تو شاید ہمیں کبھی کبھی نظر آئے، لیکن پاکستان میں یا اپنے ایریوں میں جب ہم ہوتے ہیں تو ادھر بہت ہی بلو ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں رنگ ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ رنگ دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، جب کوئی چیزیں ہمیں دیکھتی اس میں زیادہ خوبصورت رنگ ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے دیکھتے ہی رہیں. صحیح. اسی طرح آسمان، لیکن جب اس کا پھٹنے کا ٹائم آئے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور دیکھو کہ یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس آسمان کے نیچے سے ہم بھاگ کے کدھر جا سکتے ہیں؟ کہیں بھی ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی اس دن. ایک میں کہتے ہیں کہ جو زمین ہے یہ ایک ہے میدے کی جو روٹی ہے، اس طرح کی بس پلین اور اس طرح ہو جائے گی، کوئی پہاڑ کچھ بھی سب ایسا میدان بن جائے گا. تو وہاں ہم چھپ کے کدھر جائیں گے اس دن؟ ہم اگر بھاگنا بھی چاہیں گے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کہیں بھی ہم دنیا میں ابھی بھی نہیں کہیں چھپ سکتے. ہم سوچتے کہ ہم چھپ کے یہ کر لیں چھپ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہمارے وہ کہتے ہیں نا طاق لگائے ہوئے ہیں. ہم جہنم لوگ ہمیں دیکھ. کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم دوسروں کو ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہمیں اپنی بہت فکر کرنی چاہیے. جیسے نا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے ساتھ وہی بات آگی، اپنے ساتھ جنگ کرنی چاہیے. ہاں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ بات کی تھی نا کہ یہ ہمیں جب دنیا میں خوف اور ڈر ہوگا تو اس دن ہم کامیاب ہوں گے نا. جی. جیسے اب دیکھو دنیا میں اگر کوئی بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں ہمیں ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، وہاں کتنے مددگار ہمارے پاس جاتے ہیں. بچے ہمارے، ماں باپ، سب رشتہ دار ایسے ہمارے مشکل میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں. لیکن دیکھو اس دن کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. جس کے پاس جائیں گے وہ اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے اس پریشانی میں بھاگتا ہوگا. وہاں بچے ماں باپ اپنے بچوں سے جان چھڑائیں گے، بچے ماں باپ سے جان چھڑائیں گے. دنیا میں یہی رشتے ہوتے ہیں نا جن کے پیچھے ہم ہر غلط کام صحیح کام انہی کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن اس دن یہ سب ایسے حالات ہوں گے کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. صحیح ہے. جی. جیسے وہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن سب لوگ جو ہوں گے وہ ننگے اٹھیں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا وہ اس دن ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی پریشانی اور اتنی خوف ہوگا کہ وہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا. تو پھر اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنا وہ سخت دن ہے. اللہ جی. تعالیٰ بار بار اس چیز ہمیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اچانک وہ چیز لے کے آئیں گے، ہمیں پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دن آنے والا ہے. وہ کیا دن ہوگا اس کی جو بتایا گیا، جیسے اب نشانیاں جو بتائی گئی تھی، تو اب آپ سوچیں کہ کوئی بھی نشانی ایسے نہیں لگتا کہ وہ رہ گئی ہے، بہت نزدیک لگتا ہے قیامت ہے. جی. اور کل ہی کسی نے مجھے وہ جو دبئی کا بھیجا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے اور اس کو کوئی برا مانتا بھی نہیں ہے.
वो जो मैंने भी देखा था, और मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट के लिए मेरे दिल में ऐसे बहुत बुरा और ऐसे अजीब सा मुझे दुख हुआ, बहुत गहरा दुख हुआ। और फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं कौन होती हूँ दुख करने वाली, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही माहौल में अपने आप को और अपने बच्चों को रखा हुआ है। और फिर वही आप जो बात हो रही थी, ये फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं भी तो ऐसे ही मुल्क में रहती हूँ जहाँ पे ये सब कुछ आंखों के सामने होता है, और मेरे बच्चे भी यहाँ पे हैं, तो मैं उनका क्या दुख कर रही हूँ। लेकिन सिस्टर ज़ुबैदा देखो, हम जब अरबी जब ऐसे करते हैं ना, क्योंकि अरबी देखो, अब आपने वो सूरत लगाई है तो उनकी आवाज़ में कितना प्यार, कितनी खूबसूरत, अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। जब हमारे मुसलमान मुल्कों में ये चीजें होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो हमारे लिए नमूना थी। वो उधर दीन हमारा था। जब हम किसी को कुछ कहते थे तो हम ये कहते थे ना, सऊदीया में ये नहीं होता, दुबई में ये नहीं होता, हर मुल्कों की मिसालें देते थे हम। तो हमें दुख इसलिए हो रहा है कि अब वो बेहयाई जो दीवारों के पीछे थी, वो हदीस का मफहूम है ना, कि जो बेहयाई दीवारों के पीछे होती थी, जो गुनाह दीवारों के पीछे होते थे, छुपके होते थे, वो सामने सामने आ जाएंगे। तो यही चीज मैं कहती हूँ कि वो इतनी सामने आ गई हैं, ये क़यामत की निशानियां हैं कि उनको वो गलत समझेंगे ही नहीं, तो उससे फिर कैसे बचेंगे। जैसे आपने कहा था कि ये अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमें इन चीजों से बचा सकता है। तो जब खौफ ही नहीं रहा, बुराई, हमें वो बुराई भी नहीं लग रही है कि ये बुराई है। अब आप किसी को कहो ना कोई बुराई छोड़ने के लिए, कोई छोटी सी भी, जी। तो वो कहेंगे कि क्या है ये आजकल ऐसा माशरा है, ऐसी चीज है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। किस चीज ने उनको ये ऐसा बना दिया है कि शैतान की वो कहते हैं ना कि शैतान, आप देखो कि जो लव मैरिज होती है तो वो शैतान उनको कितना खूबसूरत करके वो चीज दिखाता है, और दूसरे पे जान देते हैं शादी से पहले, जो ही हलाल हो जाते हैं, नेका हो जाता है, उसके बाद देखो वही रिश्ता जो होता है वो कैसे वो खराब होता है। फिर वो शैतान उसको खराब करने में लग जाता है कि ये कैसे खत्म हो। उसमें शैतान का यही फायदा है कि वो कहते हैं ना कि जब सारे शैतान के वो निकलते हैं, वो कोई कहता कि मैंने आज ये झगड़ा कराया, कोई कहता मैंने आज ये कराया, कत्ल कराया ये, तो उसको कोई भी वो शैतान का जो बड़ा होता है उनको नहीं देता शाबाश। जो जाके ये कहता है कि मैंने आज बीवी खामन में झगड़ा कराया, उसको गले से लगाता है, जश्न बनाते हैं। तो इसमें देखो कि यही चीजें हैं कि वो जो नाफरमानी पे शैतान खुश होता है, और शैतान ने देखो वादा भी किया था, और अल्लाह ताला ने भी उससे वादा किया था कि जो मेरे फरमाबरदार बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो ये जो आज मुझे है, हाँ, ये जो नहीं अभी ये आपने अरब की बात की है, तो इनके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद, मैं उनको सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छे उनके बयान थे, अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे। तो वो भी इस बात पे कहते थे कि क़यामत से पहले अरब ख़त्म हो जाएंगे। देखो ना, वही है ना कि देखो आप दूसरे जो अब पाकिस्तान के जो वर्कर थे उधर, उनको कितना निकाला जा रहा है, उन पे कितना कुछ समझते ही नहीं है कि वो, और दूसरे जो कौमें हैं उनको ला के बैठाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे के, हम दुनिया में ही आप देखें कि हम मुसलमान एक दूसरे से कितने दूर भाग रहे जी, तो ये हैं, ना जहाँ एक कहीं। इनकी भी बात हम सबके साथ शेयर करते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब की। ये क्या कहते हैं बेहयाई के ऊपर, ये इनकी 1 मिनट की, मैं 1 मिनट बाजी मैं इनके शेयर करती हूँ। ठीक। ये जब आता है, ये बैठे हैं ये बड़े ताजर, जब ये आता है इनके ये लोनों का सीज़न, तो सारे शहर को किस तरह बेहया कर देते। कितनी फहश तस्वीरें लड़कियों की ये लगाते हैं सिर्फ अपनी लोन बेचने के लिए। तब मैं इनको कौन सी तिजारत समझाऊं, क्योंकि पहली बुनियाद ही गलत है ना कि अल्लाह ताला जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, वो इस वक्त अल्लाह ने, वो तो खैर कब्र में चला गया, तो इस वक्त उनका बहुत बड़ा काम है। और आप उनके देखें किसी लड़की का इश्तिहार में कहीं कोई फ़ोटो नहीं। और ये कई जगह बयानों में मैं कह चुका हूँ, भाई कम अज़ कम अपनी लोन बेचो तो ज़रूर है किसी की बेटी को बेइज्जत करके तुमने पोस्टर पे खड़ा करना है और लोगों की नज़रों की बदकारी करवानी है, नज़र का ज़िना। और जब मर्द औरत का इख्तलात आज़ाद हो जाता है तो बेहयाई फैल जाती है, बदकारी फैल जाती है, फहाशी फैल जाती है। और बेहयाई वो जुर्म है
جس پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اتنا کفر پہ ناراض نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ بے حیائی پہ ناراض ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، اللہ نے ان پہ 4-5 عذاب کٹھے پھینکے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، سب سے بڑا مجرم میرے نزدیک، اللہ نے ایک عذاب دیا، پکڑ کے پانی میں ڈال کے موت دے دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذابوں کی بارش کر دی۔ سبحان اللہ، انہوں نے اتنا پیارا بیان کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کتنے عذاب آئے، ٹھیک ہے۔ اور جو فرعون تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اس کے اوپر ایک ہی عذاب آیا، اور بے حیائی سے اللہ کفر سے زیادہ بے حیائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی سزائیں ہیں، اور حالانکہ دیکھو وہ خدا مان رہا تھا اپنے آپ کو، تو اس نے صرف کفر ہی کیا تھا نا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچائے، لیکن وہ جو کام تھا آج ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر ایریے میں ہو رہا ہے، اور اس کو برا بھی نہیں، دیکھو قانونیں پاس ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیزوں سے بچائے، وہ ہمارے یہی نسلوں کی بات کر رہے حفاظت تھے کہ کرے۔ جب لون کے کپڑے بیچتے ہیں اور سب سے پہلے لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں پہنے ہوئے وہ کپڑے اور دکھاتے ہیں عورتوں کو، وہ بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھٹکی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو وہ سامنے لے کے آ رہی ہیں کہ وہ جیسے پروموٹ کرنے کے لیے، بٹ پھر بھی جو لینے والے ہیں بھائی حضرات جن کی کمپنیز ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ سسٹرز بہتر جیسے آپ نے آج یہ کہا نا کہ جب ہمیں گناہ کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں صرف بزنس کا پیسے بنانے کا ہی شوق ہوگا، تو پھر ہمیں یہ چیز معاشرے میں کوئی غلط نہیں لگے گی۔ یہ اس دن بھی ایک گروپ میں نے بات کی تھی کہ میں اپنے حساب کہ آج کل ہمارے مردوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے، اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اس لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا تھا کہ وہ لے کے جاتے ہیں ایسے کپڑے، جب خریدتی ہیں یا سر پہ سکارف نہیں ہوتے، وہ فخر سے لے کے جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں یا ہماری بیویاں اپنے فرینڈوں سے ملاتے ہیں کہ یہ ہماری ماڈرن ہیں، یہ ہماری ترقی ہوئی ہے، سمجھے کہ ہم نے بہت زیادہ یہ سمجھے کہ تعلیم یافتہ ہم لوگ ہیں، تو وہ فخر سے ایسے چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہی میں کہتی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں یا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی بچی کا سر سے اسکارف اترا ہو تو وہ سارے شور کرتے تھے کہ اپنے سر پہ کیوں نہیں اسکارف لیا ہوا، وہ بچی کو پورے گاؤں کی بچی کو اپنی بچی سمجھتے تھے، وہاں اپنی نہیں تھی۔ آج قیامت کے نزدیک ہے نا، تو ابھی ہم سوچ لیں، ابھی دیکھ لیں، یہ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم یہ چیزیں کرنے لگے ہیں، تو قیامت میں ہمیں کون دے گا نیکیاں؟ کون دے گا، صحیح بات ہے۔ سائمہ باجی میں ایک نشید لگانا چاہوں گی، اور انشاءاللہ پھر یہ نشید کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر آگے مزید آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا، تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے
نوادا تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس کے غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و ہمت کے کٹ جائے عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و ہمت کے کٹ جائے جو حائل ہے ہر ایک دریا و صحرا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو یہ میری جان ہے حاضر اے مولا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا سبحان اللہ، بہت پیاری نشید۔ میرے مولا نکلے ہم تیرے رستے میں تیری رحمت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اسی طرح جو ہے اپنے رستے میں چلنے کی توفیق عطا کریں، اور یہی کہیں گے کہ جتنے بھی ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو ایسے استعمال کیا جائے کہ ہماری آخرت سنور جائے، نہ کہ ہم اپنی آخرت آگ کے ساتھ بھر لیں۔ ایک ایسے ابھی جو آیات آگے ہیں جس میں بات کی گئی تھی کہ پانی کیسے ملے گا، کیا وہ کس طرح کا ہوگا، اللہ ایسی ہولناکیوں سے ہمیں جو ہے بچائے قیامت کے دن جتنی بھی جو تکلیفیں ہیں۔ تو سائمہ باجی آپ کچھ کہیں گی اس کے اوپر بھی؟
बात ये माशाल्लाह ये जो क़यामत के दिन का कि आपने माशाल्लाह बात की थी कि इंसान को कैसे पकड़ के ढाला जाएगा, हाथ पाँव से पकड़ के कैसे। तो ये सज़ा क्यों, जैसे आपने कहा कि जहन्नम और कब्र का इनकार करने वालों को, कि जब हमें ये खौफ होगा कि हमें जहन्नम में डाला जाएगा या कब्र का अज़ाब होगा, तो फिर हम इन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहाँ हमें खतरा होता है तो हमें वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, और जब हम इनकार कर देते हैं, मानते ही नहीं है, तो फिर हम उस चीज़ की तैयारी भी नहीं करते, क्योंकि हमें ये खौफ ही नहीं होता। फिर ये जो गर्म पानी देखो कि उसके गिर्द चक्कर लगवाया जाएगा। और देखो दुनिया में अगर गर्म पानी का एक कतरा हमारे जिस्म पे पड़ जाता है तो वो कितनी जलन होती है। वो सिर्फ दुनिया का गर्म किया हुआ पानी है। जो अल्लाह ताला ने गर्म किया होगा, जहन्नम की आग को जलाया गया है, अल्लाह ताला ने उसको जलाया हुआ है, तो वो कितनी सख्त होगी। और वो पानी कैसे, वो कहते हैं कि जैसे वो आप पिएंगे तो पूरी आंतड़ियां जल के तो आपकी ना वो खत्म हो जाएंगी। ये जो और चक्कर भी है बाजी, सॉरी, ये जो चक्कर जी भी है, आप खुद ही देखें कि दुनिया पे ही अगर कोई गर्म चीज गिर जाए, किस तरह हम उफ, उठ के उछलना कूदना इधर उधर चलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई जल जाए तो वो कैसे भागता है। वही ना, अल्लाह ताला ऐसे होनाकियों से हमें बचाए, आमीन। और हमें इनका खौफ अपने दिल में होना चाहिए कि ये चीजें होने वाली हैं। जब हमें ये होगा तो हम उसको बचने की भी कोशिश करेंगे। तो इससे बचने का यही है कि हमें जिक्र जिक्र बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि हम उसको देखो, अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कितने प्यारे नाम हैं अल्लाह ताला के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्र अदा करें कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और सुबहान है, पाक है, तो अल्लाह ताला हर चीज से पाक है। आज अल्लाह ताला हमें इस चीजों से बचने की तौफीक दे, और हमें हर जो अल्लाह ताला ने नेक कामों का हुक्म दिया है वो करने की हमें तौफीक दे, और कोशिश भी करें। अगर हम जैसे कोशिश नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला क्या बगैर बैठे तो नहीं हमें देगा। अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया में हमें भेजा कि जाके मेहनत कोशिश करके आओ तो फिर इनाम है। सही तो सही अल्लाह ताला बात। हमें वो इनाम दे। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला मौत के वक़्त ही अल्लाह ताला हमें नेक फ़रिश्तों का हमारे रूह निकालने की तौफ़ीक दे, और हमें अल्लाह ताला इस दुनिया के अज़ाब से भी बचाए और आखिरत के अज़ाब से भी बचाए। बेशक बेशक। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, थोड़ा है अभी। और सब सिस्टर्स को मैं कहूँगी कि अगर आप भी कोई मैसेज हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, रमज़ान रेडियो के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हमारी बात किसी को अच्छी ना लगी हो, मुनासिब ना लगी हो, कोई बात करते हुए गुस्ताखी होगी, गलती होगी, तो हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हमारा वो नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें या किसी को वो करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें भी याद हो रहे कि कौन कौन सी गलतियां, जो गलत बातें हैं गलत हैं, और कौन कौन सी जो बातें सही हैं सही हैं। तो जो हम सोचते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह आपको भी तौफीक दे अमल करने की, हमें भी तौफीक दे अमल जी, करने की। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम यहाँ अपनी याद दहाने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी याद ताज़ा करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर दूसरों को फ़ायदा हो रहा है तो हम इसमें अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं। लेकिन मैं तो आपके साथ इसलिए जुड़ी हूँ कि मुझे अपने चीज़ों में, इल्म में और इज़ाफ़ा हो रहा है। आपसे मुझे अच्छी-अच्छी बातें मिल रही हैं कि हम जो सूरतें हैं, इनकी एक-एक आयत से आप हमें गुज़ार रही हैं कि कैसे है, इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें किस चीज़ का हुक्म आया है। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। अल्लाह तो ताला ने हमें हम आपसे दुआ जोड़ा करते है। हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं, हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों से, गमों से, फिक्रों से, दुखों से, और हर किस्म की बीमारियों से। ए अल्लाह, हम सबको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ व अमान में अता रखे, हमें अपने रखे। तो यही हम दुआ करते हैं अल्लाह से, आप सब के लिए
اور اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. اور بہت میں ابھی یہی کہوں گی کہ سورہ رحمان کا تھوڑا سا ہی حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ ختم ہو جائے گا. اور سائمہ سسٹر آپ کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلے میں ہم یہی نہیں کام کر سکتے. یہ ہم اللہ سب تعالیٰ اللہ کا کے موتی اور ٹول ہیں. اللہ نے سب کو ٹول بنایا. کچھ بہن بھائی جو سن رہے ہیں ان کے سننے کی وجہ سے، کیونکہ کچھ بہنیں ہیں جب ان کے پاس ریکارڈنگ نہیں پہنچتی تو وہ بے چین سی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ لوگوں نے پروگرام نہیں کیا، ہمیں بھیجا کیوں نہیں ہے ابھی. تو سبحان وہ اللہ. اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرتی ہیں مجھے کہ نہیں اگلا ریکارڈ کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی خود توفیق دے. اور جو سسٹر سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو بھی اتنا علم دے گا انشاءاللہ کہ وہ بھی یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق دے دیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چن رہا ہے اس کام کے لیے، تیار کر رہا ہے اس کام کے لیے. بے تو شک. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور علم میں اضافہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خود عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے ہم تیاری کریں. آمین. بے شک. تو ابھی ہماری یہ صورت ختم ہونے والی ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گی سسٹر سے کہ اگر آئندہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ رمضان ریڈیو وہ سے آپ کو اس طرح کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نیکسٹ سورہ جو ہے کون سی سلیکٹ کریں اور اس کو آپ تک کریں. ہم مل کے آپ بھی سنیے، ہم بھی پڑھیں اور اس کو دیکھیں قرآن کو. تو چلیے آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.